السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت۔ رواہ الامام احمد و ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، جن کلمات کو میں وتر کی قنوت میں پڑھوں۔ آپ نے سکھایا: اے اللہ، اللہم اہدنی، مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی ہے، وعافنی، اور مجھے ان لوگوں میں عافیت عطا فرما جن کو تو نے عافیت عطا فرمائی ہے، وتولنی فیمن تولیت، اے اللہ تعالیٰ جن کو تو نے دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی ایک دوست بنا دے، وبارک لی فیما اعطیت، اور جو بھی تو نے دیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما، وقنی شر ما قضیت، تیرے فیصلے کے شر سے مجھے بچا لے، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، بے شک تو فیصلہ کرنے والا ہے، تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، انہ لا یذل من والیت، اے اللہ جس کا تو ولی ہو جائے، والی ہو جائے، اسے کوئی وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، بڑی بابرکت ہے اللہ تیری ذات اور بڑی بلند ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے کتاب الصلاح کے اندر پیش کیا ہے۔ محترم دوستوں، جیسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ حسب وعدہ آج مجھے اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی شرح آپ بھائیوں کے سامنے کہنی ہے۔ جو ہم زندگی بھر جو دعا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں قنوت الوتر کے نام سے، اس کا ترجمہ اور تھوڑی شرح اس کی ہم جان لیتے ہیں۔ یہ ایک لفظ اس میں چھوٹ رہا ہے، آپ نے اگر غور کیا ہو تو کیا چھوٹ رہا ہے؟ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، یہ اس حدیث کے اندر وہ ٹکڑا موجود نہیں ہے۔ جو حدیث پڑھی ہے میں نے اس حدیث کے اندر اتنا ہی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے طبرانی کی، جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے وہ مسند احمد اور ابو داؤد کی ہے۔ طبرانی اور بیہقی کی ایک حدیث ہے، اس میں وہ ٹکڑا موجود ہے، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اللہ جس کا تو دشمن ہو جائے وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا، کبھی اسے عزت نہیں مل سکتی جس کا تو دشمن ہو جائے۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، یہ ایک لفظ بھی ہے، سب دونوں حدیثوں کو ملاتے ہیں تو پوری دعا بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس پر بھی درس میں ختم کر لوں تو شاید آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے گا، کیا بولتے ہیں؟ جی اتنا بھی اگر درس ترجمہ میں نے کر دیا ہے، دعا میں نے پڑھ دی ہے، دو فائدے آپ کو ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک، اس دعا کو سامنے رکھ کر خود پڑھ کر دیکھو، کہاں زبر زیر میں فرق آ رہا ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی محسوس ہو جائے گا۔ کہیں اگر آپ پڑھنے میں اور جو میں نے پڑھا ہے اس میں فرق آ رہا ہے تو انشاءاللہ اسے صحیح کر لو، انشاءاللہ سب سے پہلی چیز ہے اسے صحیح کر لو۔ سیکنڈ نمبر پر ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھو، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، ایک ایک جملہ نہیں ہے۔ وہ جو دعا قنوت الوتر ہے اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو سکھایا رضی اللہ عنہما، آپ نے سکھایا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ 30 پر 9 منٹ کا ایک درس ہے، کتنے؟ اگر ذرا بھی عربی آتی ہے، ذرہ بھی ہماری زبان میں عربی آتی ہے، محمد بن صالح
العثیمین رحمہ جو دنیا کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں، انہوں نے تقریباً 40 منٹ کا درس اس پر دیا ہے۔ کتنا ہے؟ 40 منٹ کا درس اس پر دعائے قنوت پر دیا ہے۔ اگر ہو سکے تو سننے کی کوشش کرو، یہ ضروری ہے، یہ ہماری زندگی میں آج شام میں ملے گا یہ انشاءاللہ۔ اب اگر آپ یہ دعائے قنوت سنیں گے نا تو انشاءاللہ وہ سننے میں، کل سننے میں فرق آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ایک جملے پہ غور کرو۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم مہدینی پڑھنا، مہدینہ پڑھنا جی۔ اختلاف العلماء، علماء میں اختلاف ہو رہا ہے جی۔ اکیلے پڑھے تو اتنا تو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہم اہدینی فیمن ہدیت، زندگی میں 11 مہینے اکیلے ہی پڑھتے ہیں، ایک مہینہ سب کے ساتھ مل کر امام صاحب پڑھاتے ہیں اللہم اہدینا فیمن ہدیت۔ جی ہاں، نی اور نا میں کتنا فرق ہو جاتا ہے جی۔ اللہم اہدینی بولیں گے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہم اہدینا بولیں گے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ، کتنا فرق آ رہا ہے دونوں میں۔ اور اس وقت امت کو ضرورت ہے مجھ سے ہٹ کر ہم کو، کیا ہے؟ مجھ سے ہٹاؤ اور سب کا لے کر آؤ۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ عز و جل تو ان لوگوں میں سے ہمیں ہدایت عطا فرما جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی۔ سمجھے لفظ یہ جملہ؟ سمجھے کیا؟ سمجھے اس جملے کا معنی؟ اس جملے کا معنی کیا سمجھے آپ؟ اے اللہ ہدایت دے نہیں ہے، آپ یہ لفظ سمجھو اللہ کے لیے۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے نہیں ہے، اے اللہ جن کو تو نے ہدایت دی ہے ان میں سے مجھے بھی ہدایت دے، ایسا ہے جملہ۔ فی من ہدیت، اللہ کن کو ہدایت دیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، کیا بولو؟ نیند۔ کیا ہے؟ دونوں کو بھی نیند، دونوں کو ہے، سبحان اللہ۔ مگر علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت ضروری ہے۔ اللہ تو نے جن لوگوں کو ہدایت دیا ہے ان میں سے اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرما، سبحان اللہ۔ کن کو اللہ نے ہدایت دی ہے؟ ذرا کھولو۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے آپ بھائیوں کو۔ علماء نے لکھا ہے انبیاء، اولیاء، صحابہ، ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ ان میں مجھے بھی ہدایت عطا فرما، سبحان اللہ۔ یہ ایک جملے میں آپ اپنے آپ کو نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ، سبحان۔ مجھے ادھر ادھر کی نہیں، مجھے ویسی ہی ہدایت چاہیے جیسی ہدایت تو نے پیغمبروں کو دی ہے۔ اللہ اکبر، ایک جملہ اتنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے اللہ ان میں سے مجھے بھی تو ہدایت عطا فرما، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا پہلا لفظ؟ یہ سمجھ میں آیا؟ سیکنڈ لفظ کیا ہے؟ بولو بھائی، یہ چھوٹی ٹیم ہمیشہ بولتی ہے جی ہاں، سب جونیئر بھی نہیں، سب جونیئر ہمیشہ بولتی ہے، سپر سینئر کبھی بات ہی نہیں کرتے جی۔ سیکنڈ لفظ کیا ہے؟ جملہ سیکنڈ کیا ہے؟ وعافنا فی من عافیت، اسے چھوٹا نہ سمجھو آپ۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی ہے مجھے بھی عافیت عطا فرما۔ کیا معنی عافیت کا؟ عافیت کا معنی کیا؟ اللہ تو نے، میں نے ترجمہ کھول کے دیکھا بلوغ المرام میں ہے، دوسری سب نے عافیت ہی لکھا ہے۔ عافیت کا معنی عافیت، ترجمہ کرنے والے بھی وہی کر کے نکلے ہیں جی ہاں، جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچ کے نکل جائیں گے۔ وعافنا فی من عافیت، اللہ تو نے جن کو عافیت دی ہے ان میں سے اللہ مجھے بھی عافیت عطا فرما۔ کیا معنی عافیت کا؟ جی بولو، عافیت کا معنی کیا؟ سکون، صبر، چلیں ٹھیک ہے۔ کیا معنی ہے عافیت؟ اچھا چلو، اس دعا کے ترجمے کی ضرورت ہے ہم کو ضرورت ہے اس کی، سبحان اللہ۔ آج پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اس قدر دلچسپی سے آپ سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پورے رمضان المبارک میں میں نے اتنی دلچسپی آپ کے چہروں کے لیے دیکھی۔ وعافنا فی من عافیت، کتنا بڑا لفظ ہے، مانو اللہ ہمیں مجھے بچا لے،
مجھے بچا لے۔ عافیت کا معنی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں میں سے جن کو تو نے بچا لیا ہے، کس سے بچانا ہے؟ علماء نے لکھا ہے من امراض القلوب ومن امراض الابدان، اللہ تبارک و تعالیٰ دو بیماریوں سے بچا۔ یہ ایک لفظ میں دو بیماریاں ہیں، بدن کی ہر بیماری سے بچا لے۔ اللہ اکبر، اس میں ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے وعافنا، اللہ عافیت دے، بدن سے ہر بیماری کو دور فرما، بدن سے آنے والی ہر بیماری کو تو ہٹا اور دل کی بیماری کو بھی ہٹا۔ اللہ اکبر، ایک لفظ میں آپ ساری بیماریوں سے عافیت مانگ رہے۔ یہ ان کا لفظ ہے من امراض القلوب ومن امراض الابدان، بدن کی ہر بیماری ہم اس یقین سے مانگیں آج کے بعد وعافنا فی من عافیت، اللہ تو نے ایوب علیہ السلام کو عافیت دی بیماری سے، ہے نا، فی من، ان لوگوں میں، مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی بڑے سے بڑے بیماری والا اس لفظ کو پڑھے، اس جملے کو پڑھے اور وہ ذہن میں رکھے، تو نے جن جن کو شفایابی عطا فرمائی مجھے بھی عطا فرما۔ یہاں ایک لفظ ہے، علماء کہتے ہیں بدن کی بیماری تو سب کو معلوم ہے، دل کی بیماری کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک۔ کون سی بیماری؟ کارڈیا، کیا بولتے ہیں؟ کارڈیا اریسٹ، کارڈیا، ہاں جو بھی ہے، اریسٹ وغیرہ۔ جی، دل کی بیماری کیا ہے؟ اللہ مجھ سے بھی مجھے بچا لے، دونوں کو صاف کر اللہ، دونوں کی عافیت چاہیے۔ کیا ہے دل کی بیماری؟ بولو، شرک، جزاک اللہ ہو ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج میرا وقت ہو گیا، 10 منٹ ختم کریں نکو، باقی کی دعا کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں یاد بھی نہیں رکھ پائیں گے آپ، اس جملوں کو یاد رکھیے۔ دل کی دو بیماریاں علماء کہتے ہیں اللہ یہ دونوں بیماریوں سے ہمیں بچائے۔ بدن کی بیماری تو معلوم ہے، دل کی دو بیماریاں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بیماری کا نام ہے شبہات، ایک بیماری کا نام ہے شہوات۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں، شبہات، ڈاؤٹ، اس کا ویڈیو سنیں، ڈاؤٹ آ رہا ہے، انہیں کون کی یوٹیوب میں بول رہا ہے، انہیں ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہے، انہیں کہاں سے کی بول رہا ہے، ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہے۔ ڈاؤٹس اسلام کے بارے میں، اس کا علاج ہے علم۔ کیا علاج ہے؟ اچھے علماء کے ساتھ علم حاصل کرو، دنیا میں کوئی تمہیں ڈاؤٹ نہیں لا سکے گا انشاءاللہ تعالی، تم مضبوط رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاؤٹ نہیں آنا کبھی، دین میں کبھی ڈاؤٹس نہیں آنا۔ اور دوسری بیماری ہے شہوت، گانوں کی طرف دل گھسیٹتا ہے، سبحان اللہ۔ کہاں؟ گانوں کی طرف، فلموں کی طرف، کرکٹ کی طرف اور بہت ساری چیزوں کی طرف یہ دل گھسیٹتا ہے۔ یہ دو بیماریاں اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بدن کی بھی بیماری ہٹا اور دل کی بھی بیماری ہٹا۔ کتنے لفظ ہوئے؟ دعا کے کتنے لفظ پڑھے ہم جملے؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا۔ آج کے لیے یہاں تک رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہیں میں نہیں جا رہا ہوں، آپ بھی کہیں نہیں جا رہے ہیں، کل دوبارہ یہیں سے ہم اس حدیث کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے اور لوگوں کو بھی آپ لے کر آؤ اس میں، اس لیے کہ ہر ایک کو یہ دعا پڑھنی ہے، وہ بھی بیٹھ کر اس کا ترجمہ سنیں، جب بھی پڑھیں گے آپ کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر دعاؤں کو پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، ہر بیمار کو اللہ شفا عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔